نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز شرکاء السلام علیکم۔ آج ہم بحمدہ تعالی سورہ قمر کی آیت نمبر 18 سے 22 تک کا مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر قوم عاد کا دعوت انبیاء کو جھٹلانا یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد پر آندھی کا جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر نحوست کا تصور ان کے لیے جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے عبرت دلائی ہے اس واقعہ کے ذریعے بھی، اور پھر اس کے اندر آخری آیت میں 22ویں آیت میں پھر دوبارہ اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ نصیحت پذیری کے لیے قرآن آسان ہے۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن بھیجی۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ معزز شرکاء، دیکھیں قوم عاد پر رب ذوالجلال کی طرف سے جو عذاب آیا اس کو بیان کیا، لیکن اس سے پہلے اس کی وجہ بتائی کہ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا۔ اس سے پہلے قوم نوح کی بات کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ اپنی قوم کو دعوت حق دی، لیکن وہ انکار کرتے رہے، بلکہ آپ کو مجنوں کہتے رہے، آپ کو دھمکیاں دیتے رہے۔ بالآخر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سیدنا نوح علیہ السلام نے التجا کی، مولا انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں ان کے سامنے عاجز بے بس ہو چکا ہوں، لہٰذا تو ان سے بدلہ لے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی۔ اس سے ایک مسکنسیپشن یا یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ سیدنا نوح علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام اپنے مشن میں ناکام ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے، کوئی بھی نبی اپنے مشن اپنے کام میں ناکام نہیں ہوا۔ وہ سب انبیاء علیہ السلام آخر دم تک اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ ان کا لمحہ لمحہ کامیابی کی ضمانت ہے اور کامیاب ہے۔ ان کے حوالے سے یہ تصور کرنا جو ہے یہ بھی جو ہے نا وہ ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ لہٰذا سب انبیاء اپنے اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ اب ظاہر ہے قوموں کی بدبختی ہر درمی جو ہے اس کی فریاد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہی کرنی ہے۔ تو رب ذوالجلال جن کی قسمت مقدر میں ہدایت رکھتا ہے انہی کو رب ذوالجلال ہدایت عطا کرتا ہے، انہی کے مقدر میں، اور جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے اپنے آپ کو بدنصیبی اور محرومی میں لے جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر ان کا مقدر تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے۔ بہرحال قوم نوح کا تذکرہ، ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا، اس سے بھی عبرت دلائی، اور آج قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد کیا ہے؟ عاد اس کے حوالے سے سورہ نجم کے اندر بھی اس کا تعارف گزر چکا، اس کا ذکر آیا وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ آیت کے تحت، کہ یہ جو عاد اولا ہے اس سے مراد عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد ہے۔ اسے عاد اولا اس لیے کہتے ہیں
جس پر یہ عذاب آیا، اس آیت میں بھی جس کا تذکرہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی غرقابی کے بعد سب سے پہلے اس قبیلے پر عذاب آیا۔ اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے مبعوث کیا گیا، رب الجلال نے نبی بنا کے بھیجی سیدنا ہود علیہ السلام، لیکن جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر رب الجلال نے ان پر ایک زوردار جھکڑ یعنی آندھی بھیجی، جس کے اندر ڈراؤنی اور خوفناک قسم کی آوازیں بھی تھیں، اور اس نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کا تذکرہ کیا کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا۔ سو اے مخاطب، اے لوگو، اے منکرین، اے مشرکین، بتاؤ میرا عذاب ان پر کیسا رہا، میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا، کیا اس سے عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ اور میرے ڈر سنانے والے جو پیغمبر اور انبیاء تشریف لائے، جنہوں نے انہیں ڈرایا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہیں حق بات بتائی، حق کا راستہ دکھایا، اب بتاؤ کہ کیا وہ سچے تھے کہ یا نہیں، کہ وہ کتنے سچے تھے؟ ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے، واقعات سے یہی بات جو ہے نا وہ ثابت کی، اور رب ذوالجلال نے اسی بات کو ان کے سامنے رکھا کہ میرے جو پیغمبر، میرے انبیاء علیہم السلام ہیں وہی سچے ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، ان کی دعوت سچی ہے۔ تو یہ عبرتناک واقعات اور یہ تباہیاں، بربادیاں، ہلاکتیں دیکھ کر کیا تمہیں اس بات کا ادراک حاصل نہیں ہو گیا؟ کیا تم اس بات کو نہیں جان گئے؟ کیا تمہیں عبرت نہیں مل گئی کہ ہاں واقعی وہ انبیاء جو ہیں وہ سچے تھے؟ اے منکرین، جن کی دعوت کا تم انکار کرتے رہے تھے، تمہیں اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، اور اس کماش کے آنے والے قیامت تک جو لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو، اہل حق کی دعوت کو، دین کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں یہ بار بار عبرت دلائی جا رہی ہے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کر یہ سمجھ لو کہ واقعی یہ دعوت سچی ہے، برحق ہے۔ بہرحال جب قوم بدبختی کے اس انتہا تک پہنچ جاتی ہے درمی کی، تو پھر رب ذوالجلال کا جو قانون ہے، جو سنت الہیہ ہے، وہ اپلائی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر رب ذوالجلال نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم عاد پر جو ہے نا وہ اس پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا کہ ہم نے اس پر پھر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی بھیجی، اس دن کہ جو دن ان کے حق میں، قوم عاد کے حق میں مستقل اور دائمی نحوست کا دن ثابت ہوا۔ نحوست کسے کہتے ہیں؟ نحوست کا ویسے کوئی وہم اور تصور نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک جو ہے نا وہ توہم کے طور پہ اس کا ایک تصور پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ ہندو معاشرے سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں، تو جن کے حوالے سے ہمارے اندر بہت سارے ایسے تصورات پائے جاتے ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں دن یہ کام کرنا چاہیے، فلاں دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں موقع جو ہے نا وہ ایسا نحوست والا دن ہے۔ اس طرح کی بعض روایات ہیں، تو ان روایات کا ذکر کیا بھی گیا ہے، لیکن جو سید محمود آلوسی ہیں روح المعانی کے مصنف مؤلف، انہوں نے بھی اس طرح کی بہت ساری روایات ذکر کی، اور اس کے بعد آخر پر انہوں نے جو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، وقت کو یا کسی اور چیز کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو بعض اوقات ہیں، بعض وقت ہیں، بعض دن ہیں، ان کو رب ذوالجلال نے شرف اور تکریم ضرور عطا کی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ان کی برکتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کی برکتیں ضرور ہیں معاشرے میں، رب ذوالجلال کا فضل ہے بعض ایام پر، بعض دنوں پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں کے اندر، باقی اوقات کے اندر کوئی نحوست ہے۔ نحوست دراصل اپنی بدعملی کی ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نحوست دراصل اپنی بدعملی کی ہے، اپنے کالے کرتوتوں کی ہے، اپنے کالے کرتوتوں کی ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، سرکشی کی وجہ سے جو بے برکتی آتی ہے، جو ہے نا وہ جو سزا ملنا مقدر ہو جاتی ہے نا، یہ وہ نحوست ہوتی ہے۔ گویا کہ اپنے اعمال کی یہ شامت ہوتی ہے، اپنے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ جس طرح یہ قوم عاد کی بات ہو رہی ہے، اور پہلی قوموں کی تباہی کی بات ہو رہی ہے، جو قومیں تباہ کی گئیں، کہ ان کے کرتوت جب اس حد تک پہنچ گئے کہ رب ذوالجلال ان پر غضبناک ہوا، ان سے اتنا ناراض ہوا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر عذاب آئے۔
تو یہ گویا کہ ان کے اپنے اعمال کی جو ہے نا وہ نحوست تھی. تو وہ دن جو دن ان کے لیے دائمی نحوست کا دن ثابت ہونا تھا، اس دن رب ذوالجلال نے قوم عاد پر جو ہے نا وہ تیز آندھی کا ایک عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کی بستی کو ان کو اکھاڑ پھینکا، اور وہ ایسے اکھڑے ہوئے، ایسے ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ایسے ان کی بھاری بھرکم جسم اور لمبے تڑنگے ان کے لاشیں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے جو تنے ہیں وہ مڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گئے ہوں. یہ تشبیہ دے کے بات بیان کی ہے. اس سے جو ہے نا اس سختی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو سختی اس عذاب کے اندر تھی، اس آندھی کے اندر تھی. تو رب ذوالجلال نے یہ سارا منظر پیش کر کے پھر جو ہے نا وہ عبرت دلانے کے انداز میں فرمایا کہ بتاؤ فکیف کان عذابی، میرا یہ عذاب کیسا رہا. یہ بار بار ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کے اندر کمزوری ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کے اندر بھول جانا کا اس کی نیچر میں. تو رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے ہی اتارا ہے. تو یہ دیکھیں بار بار کس انداز سے رب ذوالجلال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ پھر میرا عذاب کیسا رہا. یہ پوچھنے کا مطلب صرف ٹیز کرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ کہنا جھنجھوڑنا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے کہ بتاؤ میرا ڈراوا کیسا رہا، وعذاب ونذر، اور میرے ڈرانے والے اور میرا ڈراوا جو ہے کتنا عبرتناک رہا، میرے ڈرانے والے کتنے سچے تھے. تو پھر فرمایا کہ دیکھو ہم نے نصیحت پذیری کے لیے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے. جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کوئی خلوص کے ساتھ نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن حکیم کی یہ دعوت کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. یہ کہہ کر رب ذوالجلال نے پھر جو ہے نا وہ پکارا ہے، بلایا ہے، دعوت فکر و عمل دی ہے، بڑے ہی محبت بھرے انداز میں، بڑے ہی درد بھرے انداز میں. یہ جملہ بھی بار بار دہرایا ہے، فحل میں مدکر، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی ایسا جس کو یہ زیور چاہیے، یہ دولت چاہیے. تو دیکھیں قرآن مجید کی یہ پکار ہے، کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے. تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے قلب و روح کے اندر یہ طلب ہمیں عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کے اس پکار پر لبیک کہنے والوں میں ہوں، اور ہم اس سے بدستور مسلسل ہمیشہ نصیحت حاصل کرنے اور قبول کرنے والوں میں ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.